نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظیم۔ سورہ زمر کی ابتدائی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول سن 5 یا 6 یا بعض حضرات نے 7 سن بعثت قرار دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں، 6ٹھے یا 7ویں سال میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ چونکہ مکی صورت ہے تو بنیادی طور پر 4 عقائد پر خصوصی طور پر بات ہوتی ہے اور یہاں پر بھی ہوئی۔ حقانیت قرآن، توحید باری تعالی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور قیامت، یہ عنوانات ہیں جو عمومی طور پر بطور عقیدہ یہاں پر بیان ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اندر۔ اس سورہ مبارکہ کی اگر ہم تھوڑی گہرائی میں جائیں تو یہ سورہ مبارکہ تمہید ہے اسلام کی سربلندی کی۔ یہ سورہ مبارکہ تمہید ہے ہجرت اور جہاد کی۔ یہ سورہ مبارکہ تمہید ہے قرب الہی کو پانے کی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بعد 7 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات میں سے حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، ان صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ اور خلاصہ تمام مضامین کے اعتبار سے وہ ان 7 صورتوں میں بیان فرمایا، انتہائی گہرائی کے ساتھ، عمق کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ۔ ان 7 صورتوں کی تمہید ہے سورۃ الزمر۔ اس سورہ مبارکہ میں
ہم نے جو عنوانات پڑھنے ہیں 4، ان کو اللہ ذوالجلال نے جن مختلف مضامین کے ساتھ ترتیب وار بیان کیا ہے، چند ایک میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی حقانیت، عبادت میں خلوص، اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا باطل، اللہ کی الوہیت کے عقلی اور نقلی دلائل، انسان کی فطرت سلیمہ اور فطرت رذیلہ، یا یوں کہہ لیجئے انسان کی اچھی اور بری سوچ کا بیان، علم اور لا علمی کے درمیان فرق، شرح صدر اور دل کے تالے لگے ہونے کو، ہدایت اور گمراہی کو، قرآن کی فصاحت، بلاغت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کے حالات کو، نبوت اور رسالت کی تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والوں کو، پھر مجالس کے اندر اللہ کا ذکر سن کر خوش ہونے والے اور خوش نہ ہونے والوں کو، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والے اور توبہ نہ کرنے والوں کو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی مذمت اور توحید پر ثابت قدم رہنے والوں کی تعریف، مدح سرائی، اور آخر میں جہنمی اور جنتی 2 طبقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اب ان تمام جو ذیلی عنوانات ہیں، مضامین ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ بطور تقریب فہم عرض کرتا ہوں، سچائی اور جھوٹ۔ ان 2 لفظوں کو ذہن میں رکھنا ہے، سچائی اور جھوٹ۔ پورے سورہ مبارکہ کا جو ورد ہے، جو دوران ہے، وہ انہی 2 لفظوں کے گرد گھومتا ہے۔ پوری سورہ مبارکہ انہی 2 لفظوں کے گرد گھومتی ہے، سچائی اور جھوٹ۔ اب آیات کریمہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سچائی۔ اس کتاب پر اعتراض کیا جاتا ہے مشرکین کی طرف سے کہ محمد کریم خود سے بناتے ہیں۔ جواب آیا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات جھوٹی ہے، سچ محمد بول رہے ہیں، اور سچائی یہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی، انا انزلنا الیک الکتاب، صرف کتاب اتار نہیں دی گئی، اتاری کس پر؟ نبوت اور رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رسالت سچائی ہے، رسول سچے ہیں۔ تکذیب، رسالت کو جھٹلانا، یہ جھوٹ ہے اور مشرکین جھوٹے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، محبوب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی، کتاب اور صاحب کتاب دونوں کی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر عبادت میں خلوص کو بیان کیا جائے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا۔ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں۔ دیکھیے، عبادت الہی وہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، آگے آ رہا۔ مشرکین جہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں پر معبودان باطلہ کی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو عبادت میں بھی وہ یکتا ہے، ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، عبادت میں بھی یکتا ہے۔ یاد رکھیے، عبادت اللہ کی جائے گی، خواہ یہ عبادت ظاہر کے اعتبار سے ہو یا باطن کے اعتبار سے۔ کیا معنی یہ کہ اعضائے انسانی جن جن احکامات کے پابند ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہوں تو یہ ظاہری عبادت ہے۔ رکوع کرنے کا حکم، سجدہ کرنے کا حکم، جہاد کا حکم، عرفات میں کھڑے ہونے کا حکم وغیرہ وغیرہ، ذالک میں مختلف عبادات میں سے اشارہ کروں، مال دینے کا حکم، یہ سارے کے سارے
ظاہری اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو اس طرح کرنا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یہ عبادت ظاہر ہے۔ اور عبادت باطنہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کیا فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، جسے دے رہے اسے تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے باطنی عبادت۔ باطنی عبادت کا معنی ہے اخلاص، ریاکاری سے پاک۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کے بعد حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ جب کوئی خیر کا کام کرتا ہوں، جب کہیں خرچ کرتا ہوں، جب کوئی اچھا عمل کرتا ہوں، دو باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، ایک اللہ راضی ہو جائے، ایک اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جس کو دے رہا ہوں وہ بھی خوش ہو جائے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فواللہ، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی، اگر عبادت میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جائے، مخلوق کی رضا آ جائے، مخلوق کی خوشی کا کوئی عنصر پیدا ہو جائے، عبادت میں ذرہ بھی ریا آ جائے تو عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو عبادت میں خلوص ضروری ہے، ظاہر میں بھی، اور یہ باطن کے خلوص کو خلوص فی الدین کہا جاتا ہے۔ عبادت خالص ہونی چاہیے، ظاہری بھی اور باطنی۔ الا للہ الدین الخالص، کیوں بھائی عبادت خالص کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ خالص عبادت خدا ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی معبود ہے، معبود اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ عبادت ہوتی ہے معبود کے لیے نا، تو معبود صرف وہی ہے۔ اگر آپ نے معبود مخلوق کو سمجھ لیا، بت کو، پتھر کو، شجر کو، دریا کو، گھوڑے کو، گائے کو، بندر کو، سانپ کو، ہاں جی کسی چیز کو یا کسی جن کو، کسی فرشتے کو آپ نے معبود سمجھ لیا، تو پھر اللہ کو آپ نے معبود سمجھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو معبود سمجھنے کا معنی یہ خالصتاً اس کے بندے بن جاؤ۔ دیکھیے مشرکین مکہ دو قسم کی چیزوں کو اپنا معبود تصور کرتے تھے بتوں کے علاوہ۔ دو مخلوقات ایسی تھی جن کی پوجا کرتے تھے، نمبر ایک فرشتے، نمبر دو جنات۔ جنات کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اب جنات کی پوجا کی وجہ صرف ان کے یہاں یہ تھی نقصان نہ پہنچا دیں، تکلیف نہ پہنچا دیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، بھائی ہم تمہیں خوش رکھ رہے ہیں، تمہیں ہمیں تکلیف کوئی نہ پہنچانا۔ اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا اس لیے کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کے قریب ہیں تو ہم ان کو خوش کریں گے، وہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، سفارش نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پوجا عبادت پرستش صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، کیونکہ عبادت خالصتاً ہے ہی معبود کے لیے، اور معبود صرف اللہ ہے۔ بس اتنی بات سمجھیں۔ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں، معبود، اولیاء معبود، دوست، نگران، ذمہ دار، نگہبان، کفیل، کارساز، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ جو غیر اللہ کو اپنا دوست، نگہبان بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یعنی غیر اللہ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، زلفا اللہ کا مقرب بنا دیں، قریب ترین بنا دیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو اختلاف ہے سچائی اور جھوٹ کا ہے۔ دیکھیے سچائی کس طرف ہے؟ ان کی طرف، انا انزلنا الیک الکتاب، جن کے پاس کتاب آئی وہاں سچائی ہے، جھوٹ کا ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء۔ ان دونوں کے درمیان رب کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان ہم فیصلہ کر دیں گے عن قریب کہ سچا کون، جھوٹا کون، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ہے ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا، جھوٹا ہے ناشکرا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ پتہ یہ چلا کہ محمد کریم سچے ہیں، شکر گزار ہیں، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ محمد کریم کو ماننے والے سچے ہیں اور شکر گزار ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، اور محمد کریم کو نہ ماننے والے جھوٹے ہیں، ناشکر ہیں، اور جھوٹوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ، اب یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات کی تردید ہے، وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اولاد تصور کرنا، اللہ اس کی تردید فرماتے ہیں
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ کیا معنی یہ دیکھیے، تم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم نسبت کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم نسبت کرتے ہو کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہے، عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد کا تصور نہیں ہے، اللہ کے لیے اولاد کا تصور ہے ہی نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ تم کہتے ہو فلاں بیٹا فلاں اولاد فلاں اللہ کے پیدا کرتا، تو اللہ کیا تمہارا پابند ہے کہ تمہاری مرضی سے منتخب کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ اللہ تمہارے فیصلے کا پابند نہیں ہے، اللہ تمہارے فیصلے کا پابند ہے۔ تو سچ تو یہی ہے، اللہ کی اولاد ہی نہیں، لہذا اس طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، قہار ہے، اکیلا ہے، قہار ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے یہاں پر ان آیات کریمہ میں اپنی صفات، دو صفات کو بیان کیا۔ وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے کون؟ الواحد، جو اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کے ساتھ برابر کوئی نہیں۔ ایک بات، القہار، وہ غالب ہے۔ اللہ مجبوری سے جب پاک ہے تو اولاد کا تقاضا تو مجبوری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اولاد کی طلب ڈیمانڈ ہوتی ہے کس لیے بنیاد پہ؟ مجبوری کی بنیاد۔ تو اللہ مجبوری سے کیا ہے؟ پاک، لہذا اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یہ ہے معنی۔ یہاں تک اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی صفات وحدانیت اور صفات قہاریت کو، عزیزیت کو، حکمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ عزیز ہے، حکیم ہے، واحد ہے، قہار ہے۔ اتنی بات سمجھانے کے بعد اب اگلی آیات کے کریمہ میں 5 عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ 5 عقلی دلائل کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو میری آپ کی عقل میں آ سکتی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، آیا ہیں، بالکل ظاہر ہے۔ پہلی بات، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب جو اگلے جملے ہیں وہ اسی کے ضمنی حصہ ہیں، ضمنی دلائل ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، 3 جوڑے بیان فرمائے، 2 جوڑے۔ ایک فرمایا کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، ایک جوڑا یہ بیان ہوا، دن اور رات کو ایک دوسرے پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو اپنی طاقت میں اور اپنے بس میں اور اپنے حکم میں رکھا ہے، مسخر کیا رکھا ہے۔ کیا معنی یہ کہ یہ سورج اور چاند کا چلنا، دورانیہ، اس کا پھرنا، اس کا دور کھانا اور روزانہ کی بنیاد پر طلوع اور غروب، ہاں جی، یہ سارا کا سارا کیا ہے جی؟ اللہ کے حکم تسخیر کے یہ پابند ہے، حکم تسخیر کے۔ جس دن اللہ رب العزت اس کی تسخیر کو منع فرما دیں گے، اس دن سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، مغرب سے طلوع۔ جب تک اس کی تسخیر رکھی ہے تو تب تک یہ ایسی طلوع اور غروب ہوتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ سورہ یاسین میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے آگے۔ یہ ایک دلیل ہے، آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں دن ان کے اندر سورج چاند کو رکھا، اس کے تغیر و تبدل کی وجہ سے دن اور رات میں تغیر و تبدل آیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر گہرائی میں آپ جائیں گے، بہت ساری جگہوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھلوں میں، پھولوں میں، پانیوں میں جو جتنا کچھ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، مٹھاس اور یہ ذائقے اور یہ رنگتیں اور یہ سارا کچھ، یہ برکات ہیں کس کی؟ اللہ کی، انہی 2 مخلوقات کی جن کو ہم سورج اور چاند کہتے ہیں۔ آگے کل یجری لاجل مسمى، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ الا هو العزیز الغفار، یہاں 2 باتیں اور کہہ دی، ایک وہی پہلے والی صفت بیان ہوئی، ایک نئی صفت فرمایا، دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اب بھی توبہ طائب ہو جاؤ، اس جھوٹ سے نکل آؤ، سچائی کا دامن تھام لو تو اللہ معاف کر دے گا، ورنہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو اللہ غالب ہے، اللہ چاہے تو تمہیں ابھی زمین میں دسا دے۔ اللہ کے لیے کوئی بعید اور مشکل ایک دلیل ہو گئی، اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کے اندر جو کچھ نظام چلایا اس کو اللہ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کی۔ دوسری، خلقکم من نفس واحدہ، یہ دوسری دلیل ہے، ایک ہی جملہ فرمایا، اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔
ابا جی آدم علیہ السلام، اماں جی حوا علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے اور تفصیل سے آپ پڑھ چکے کیسے کیسے اللہ نے ان کو بنایا، کیا کیا فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کیا کہا، علی پھر اللہ نے کیسے جو حکم ہے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے تعمیل کی، شیطان نے تعمیل نہیں کی، وہ ساری چیز. تو یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ نے تم انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اماں جی حوا علیہ السلام کو بنایا. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. عام ذہن یہ ہے کہ اللہ نے بائیں پسلی سے اماں حوا کو باہر نکالا. جیسے بچہ ماں کے بطن سے نکلتا ہے ایسے اماں جی حوا کو باہر نکالا. عام تصور یہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ بات درست. اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک جسم کا ٹکڑا لیا، اس جسم کے ٹکڑے سے اماں جی حوا کو بنایا. اماں جی حوا کو بنایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا، اور پھر اماں جی حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے ایک حصے سے، ایک ٹکڑے سے، وجود آدم کے ایک جز سے بنایا ہے. اب اگلی بات، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. تیسری دلیل فرمایا اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے ہیں. 4 پایوں میں سے یعنی جانوروں میں سے 8 جوڑے. 8 جوڑے کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بیڑ، بکری. یہ 4 جانور ہیں. ان کے نر اور مادہ، ایک جوڑے یہ، دوسرا جوڑا یہ، تیسرا جوڑا یہ اور چوتھا جوڑا یہ. ان چاروں جوڑوں کی جب ہم ان کو ضرب کرتے ہیں 2 سے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 8. اس کو 8 جوڑے کہا جاتا ہے. گوڑے گویا کہ 8 جانوروں کے جوڑے، ورنہ جوڑے بذات خود یہ 4 ہیں. اونٹ، اونٹنی، گائے، بیڑ اور دبا، اسی طریقے سے بکری اور بکرا. اللہ فرماتے ہیں یہ 8 قسم کے جانور ہم نے تمہارے لیے بطور جوڑا بنائے. اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھیے. وَأَنزَلَ لَكُمْ، اتارا تمہارے لیے. لفظ پہ غور کیجیے. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا خلق لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، تمہارے لیے اللہ نے 8 جوڑے بنائے، نہیں، فرمایا اتارے. اب اس لفظ انزل کو سمجھیے. اس کا پہلا مفہوم جو علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ گھاس بھوس. ایسی اللہ پاک نے آسمانوں سے بارش اللہ پاک برساتے ہیں، اس سے زمین میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، درخت اگتے ہیں، ہریالی پیدا ہوتی ہے، گھاس بھوس اگتی ہے، چارہ بنتا ہے. یہ سارا کچھ کھاتے ہیں کون؟ جانور. وہ جانور جن کی افزائش نسل کے پیچھے بطور غذا یہ چارہ استعمال ہوتا ہے. اس چارے کی تخلیق اور پیدائش میں سبب کیا ہے؟ آسمان سے اترا ہوا پانی. آسمان سے اترا ہوا پانی. تو گویا یہ پانی ان کی غذا کے بننے کا سبب ہے، اور وہی غذا کھا کر کے افزائش نسل ہوتی ہے. اسی اعتبار سے ان کے لیے کہا گیا انزل لکم، یعنی انزل لکم، اللہ نے تمہارے لیے اتارا. معنی یہ ہے اللہ نے آسمان سے بارش اتاری اور وہ بارش سبزہ اگاتی ہے، اس سے سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگ کر کے جانوروں کا چارہ بنتا ہے، جانوروں کی افزائش نسل ہوتی ہے. پھر یہ جانور تمہارے لیے اللہ نے جوڑا کے طور پر بنائے ہیں. یہاں چونکہ ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو 4 پایوں والے ہیں. چڑیاں یا دوسرے حلال جو چرند پرند ہیں ان کے 4 پائے نہیں ہوتے، ان کے پائے 2 ہوتے ہیں. ان کے پائے کتنے ہیں؟ 4. تو فرمایا کہ 4 پایوں والے 8 جانور جن کے 4 جوڑے بنتے ہیں یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اتارے ہیں. معنی یہ کہ ان کا پانی آسمان سے اتارا، پھر ان کے لیے سبزہ تیار. ایک معنی. دوسرا معنی انزل لکم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ خلق لکم. مفسرین نے کہا انزل کا معنی ہی خلق ہے، اور تیسرا بھی اس کا ایک معنی ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ضیافت کی ہے، تمہارا اکرام کیا. انزل لکم، تمہارا اکرام کیا ہے، تمہاری ضیافت کی ہے، تمہاری مہمان نوازی کی ہے. تمہیں اللہ کھلاتے ہیں کن سے؟ ان 4 قسم کے جوڑوں سے.
ان کا تم دودھ پیتے ہو، ان کا تم گوشت کھاتے ہو، ان کے تم جسم سے فائدے اٹھاتے ہو، ہاں بار برداری کا کام لیتے ہو، ان کو تم جو اپنی خوراک کا جو ہے وہ ان سے انتظام کرتے ہو، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی۔ تو تین معنی ہو گئے، ایک معنی یہ آسمان سے بارش اترتی ہے اور اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، اس لحاظ سے انزل لکم کا۔ دوسرا انزل کا معنی خلقہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تب اس صورت میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو بطور اعزاز بطور اکرام پیدا کیا ہے کہ مہمان نوازی اللہ فرمانا چاہتے دنیا میں اور آخرت میں تو ہوگی ہوگی۔ دیکھیے یخلقکم من فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اب یہ ایک اور دلیل، یہ دلیل کیا ہے؟ کہ وہی ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بنایا ہے۔ ظلمات ثلاث، اللہ تین اندھیروں میں رکھتا ہے تمہیں۔ فرمایا ایک اندھیرا ماں کا پیٹ، دوسرا اندھیرا اس پیٹ کے اندر رحم مادر، پیٹ تو مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص تھیلا ہے، اس کو رحم مادر کہتے ہیں، یہ دوسرا اندھیرا۔ پھر اس تھیلے کے اندر وجود انسان پر ایک جھلی ہوتی ہے، جیسے کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے نا، ایسے انسان کے وجود پر ایک جھلی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس جھلی کے اندر ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے، یعنی تمہارے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اوپر رحم مادر ہے، رحم مادر کے اوپر بطن مادر ہے، تین اندھیروں میں اللہ نے رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی مشینری، کوئی آلات ایسے نہیں ہیں جو اندھیرے میں کام کرتے ہوں۔ ہر ایک مشینری کو، ہر ایک آلات کو، ہر ایک ذی عقل کو، ذی شعور کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روشنی چاہیے ہوتی ہے، وہ روشنی میں کام کر سکتے ہیں، اندھیروں میں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اندھیروں میں تمہاری رہائش کا انتظام کیا، ہاں اندھیروں میں رکھ کر روشنی میں لا کر تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اندھیروں سے نکل آئے ہو، اب حقیقی روشنی کو بھی اختیار کر لو، تو پھر یاد رکھو قیامت کے اصلی اندھیرے سے تم بچ جاؤ گے۔ قیامت کے اصلی اندھیرے سے دیکھیے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے زمین آسمان کو بنایا، دن رات کا تغیر و تبدل پیدا کیا، سورج چاند میں تسخیر پیدا کی، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی ایک جان سے اس کی ہم انس کو پیدا کیا۔ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ 8 طرح کے جانور بنائے ہیں۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک سے دوسری تخلیق، ایک کے بعد دوسری تخلیق جو ہے وہ تمہیں عطا کی، اور پھر تمہیں 3 طرح کے اندھیروں میں رکھ کر کے دنیا کے اجالے میں لے کر آئے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، کہ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔